بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یہودی اکابرین قائل ہو گئے۔ ایک نے الپا سے کہا، تم ایک عورت ہو، پارس جیسے مسلمان کے بچے کی ماں بن کر اس سے اس قدر متاثر ہو گئی ہو کہ جو وہ کرتا ہے اسے درست سمجھتی ہو، یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ وہ تمہیں جذباتی رشتے میں الجھا کر یہودی قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پارس نے خیال خوانی کے ذریعے پہنچ کر کہا، آپ حضرات کو میرے اور الپا کے خلاف ہمیشہ بہکایا جائے گا اور آپ بہکتے جائیں گے۔ آخر ہم کب تک یہ صفائیاں پیش کرتے رہیں گے کہ ہم سے مملکت اسرائیل کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا، ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہے گا۔ ایک فوجی افسر نے کہا، تم نے غلط فارمولے دیے، لیبارٹری میں تمام نقلی دعائیں رکھی ہوئی ہیں، کیا اس سے تمہارا فراڈ ثابت نہیں ہوتا ہے؟ میں پچھلی بار ان دعاؤں کو اصلی ثابت کر چکا تھا، آج یہ نقلی ثابت ہو رہی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ پورس وہاں سے اصلی دعائیں لے گیا ہے اور نقلی دعائیں رکھ گیا ہے۔ پورس نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، جب یہ معزز ارکان یقین سے کہہ رہے ہیں کہ لیبارٹری کے اندر مسلح فوجی جوان دن رات موجود رہتے تھے تو میں وہاں نادیدہ بن کر کیسے آ سکتا تھا؟ کارٹن کی ایک بھی دوا لینے کے لیے مجھے نمودار ہونا پڑتا، وہاں پہرا دینے والے مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیتے۔ پارس نے کہا، تم درست کہہ رہے ہو، لیبارٹری کے اندر کسی ایک پہرے دار نے بھی تمہیں اور تمہاری ساتھی کو نہیں دیکھا، کیونکہ تم سانس روک کر بے ہوشی کی دعا چھڑک کر چلے گئے تھے۔ لیبارٹری کے باہر والوں کو خبر نہ ہوئی کہ اندر والے پہرے دار بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جب بے ہوشی کی دعا کا اثر زائل ہو گیا تو تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر دعائیں لے گئے اور ہمیں یہاں ذلیل کرنے کے لیے نقلی دعائیں چھوڑ گئے۔ پورس نے ہنستے ہوئے کہا، کیسا بچکانہ الزام ہے، اگر میں نے پہرے داروں کو بے ہوش کیا تھا تو وہ ہوش میں آنے کے بعد اپنے افسران کو ضرور رپورٹ دیتے کہ وہ بڑی دیر تک بے ہوش رہے تھے، لیکن ایسے کسی افسر کو کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ تمام افسران نے پورس کی تائید کرتے ہوئے کہا، یہ درست ہے، ہم میں سے کسی کو ماتحت پہرے داروں نے بے ہوشی کی رپورٹ نہیں دی ہے۔ پارس نے کہا، وہ اس لیے کہ اندر صرف 4 پہرے دار تھے، ان 4 پر پورس اور اس کے ساتھیوں نے تنویمی عمل کیا ہے۔ وہ پہرے دار ابھی تک اپنی بے ہوشی کو بھولے ہوئے ہیں، اس بات کا کوئی ثبوت اور گواہ نہیں ہے کہ انہیں بے ہوش کیا گیا تھا اور ان کے ہوش میں آنے پر ان کے کمزور دماغوں پر تنویمی عمل کیا گیا تھا۔ پارس نے کہا، میں جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچا کر رہتا ہوں، میرے پاس ثبوت بھی ہے اور گواہی بھی ہے۔ آپ حضرات ذرا ٹی وی اسکرین پر دیکھیں، وہاں 2 بڑے ٹی وی اسکرین تھے، وہ روشن ہو گئے، خفیہ لیبارٹری کا منظر دکھائی دینے لگا۔ 4 مسلح پہرے دار بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ پورس، نتاشا اور نتالیہ نمودار ہو کر نقلی دعاؤں کے کارٹن رکھ رہے تھے اور اصلی دعاؤں کے کارٹن اٹھا کر نادیدہ ہو رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ تینوں اسی طرح نمودار ہو کر کارٹن تبدیل کرتے جا رہے تھے۔ پارس کہہ رہا تھا، یہ بات میرے الپا اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل برین آدم کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس خفیہ لیبارٹری میں کئی جگہ خفیہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ ٹی وی اسکرین سے وہ مناظر ختم ہو گئے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، پورس، دوسری بار تمہاری سازش پکڑی گئی ہے، تم کیا کہتے ہو؟ انہیں جواب نہیں ملا۔ الپا نے غصے سے کہا، چوری پکڑی گئی، چور بھاگ گئے۔ آپ حضرات کو شرم آنی چاہیے کہ کئی بار مجھے آپ لوگوں کی نظروں سے گرانے کی کوششیں کی گئیں اور میں نے خود کو بے قصور ثابت کیا ہے۔ اگر آئندہ میں کبھی دشمنوں کی سازشوں کو ناکام نہ بنا سکی تو آپ حضرات مجھے یہاں سے دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال پھینکیں گے۔ ایک حاکم نے کہا، ہم شرمندہ ہیں کہ تم پر بار بار شبہ کرتے رہے۔ الپا نے کہا، اب شرمندہ نہ ہو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ مجھے یا پارس کو کوئی الزام دیا جائے گا تو ہم اپنی طرف سے صفائی پیش نہیں کریں گے، اسرائیل سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ بس میں جا رہی ہوں۔ بگ برادر برین آدم کو بڑا بھائی سمجھتی ہوں، جب وہ بلائیں گے تب آؤں گی۔ وہ وہاں سے چلی آئی۔ پورس نے پارس کے پاس آ کر کہا، میں جانتا ہوں تم سانس نہیں روکو گے، تمہارا دماغ ایک عجوبہ ہے، ویسے تم پکے بدماش ہو، تم نے دوسری بار اسرائیل میں میری سازش کو ناکام بنایا ہے۔ ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ آگے جو ہوگا سو ہوگا۔ ابھی مجھے کامیابی پر مبارکباد نہیں دو گے کہ میں تمہاری اصلی دعائیں چرا لایا ہوں، جو نقصان تم نے پہنچایا تھا اسے پورا کر چکا ہوں۔ میں تمہاری جتنی دعائیں لے جا چکا ہوں، تم اس کی آدھی بھی حاصل نہ کر سکے۔ خیرات کے طور پر چند کارٹن لے گئے ہو، خیرات مبارک ہو۔
وہ صرف مہاراج کہلاتا نہیں تھا بلکہ مہاراجوں کی طرح زندگی بھی گزارتا تھا۔ ایک ایسی وسیع و عریض شاندار کوٹھی میں رہتا تھا جس کے اطراف 2 کلومیٹر کے احاطے والا خوبصورت باغ تھا۔ اس باغ کے مختلف حصوں میں مسلح گارڈز کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی۔ کوٹھی کے درمیانی حصے میں ایک جدید طرز کے فوارے کے ساتھ ایک جدید طرز کا پراسرار سوئمنگ پول تھا۔ اس پول میں حسین 2 شہزاؤں کے غسل کرنے اور تیرنے اور پانی میں رہ کر شرارتیں کرنے کا وقت مقرر تھا۔ وہ سوئمنگ پول اس لیے پراسرار سمجھا جاتا تھا کہ مہاراج تیراکی کا مختصر سا لباس پہنے پانی کے اندر سے ابھرتا تھا اور حسین 2 شہزاؤں کے ساتھ غسل کرنے اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد اسی پول کے پانی میں غوطہ لگا کر کہیں گم ہو جاتا تھا، پھر وہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس وقت اس سے رابطہ کیا جائے تو وہ اپنی محل نما کوٹھی کے بیڈ روم یا ڈرائنگ روم وغیرہ سے فون پر گفتگو کرتا ہوا سنائی دیتا تھا۔ اس طرح یہ سمجھ میں آتا تھا کہ سوئمنگ پول کے اندر ضرور کوئی چور دروازہ ہے جہاں سے گزر کر وہ حسیناؤں کے درمیان پانی سے ابھرتا ہے، پھر وہ حسینائیں اس پول سے چلی جاتی ہیں تو وہ غوطہ لگا کر پانی کی تہہ میں کہیں گم ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی چور دروازہ ہوگا تو اس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ جن کاریگروں نے برسوں پہلے وہ پراسرار سوئمنگ پول بنایا تھا، ان تمام کاریگروں کو اس نے گولی مار دی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کے سوا کسی کو رازدار بنانا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ پرانی کہاوت ہے جو آج بھی نئی ہے۔ انسان زر، زن اور زمین حاصل کر کے دوسروں پر برتری حاصل کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں انسان کے اندر ہوس پیدا کرتی ہیں۔ ان میں قابل ذکر زن یعنی عورت ہے۔ یہ دنیا اگر مردوں کی ہے تو عورت اس دنیا کو اپنے حسن اور اپنی اداؤں سے الٹ پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ مہاراج کے پاس اتنی زمینیں، جائیداد اور دولت تھی کہ وہ دنیاوی معاملات سے دور رہ کر نہ صرف خود عیش کر سکتا تھا بلکہ اس کی آئندہ نسلیں بھی عیش و آرام سے زندگی گزار سکتی تھیں۔ لیکن مہاراج حسن و شباب کا رسیا تھا۔ کہیں سے حسن کی سوغات ملے تو وہ اسے دل و جان سے قبول کرتا تھا، نہ ملے تو دولت پانی کی طرح بہا کر اسے حاصل کرتا تھا۔ فلم انڈسٹری میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک دل ربا اداؤں والی حسینائیں تھیں جس پر اس کا دل آ جاتا تھا۔ اس کی فلم کے پروڈیوسر کو وہ کروڑوں روپے دے کر اسے ہیروئن بنانے سے پہلے اپنے بیڈ روم کی ہیروئن بنایا کرتا تھا۔ ایسا ہی ایک پروڈیوسر وہ بھی تھا جس نے بلی ڈونا کو مدھو پور والی سڑک سے ممبئی تک لفٹ دی تھی۔ اس نے بلی ڈونا جیسی حسینہ کو دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ اسے مہاراج کے سامنے پیش کرے گا تو مہاراج خوش ہو کر اس کی نئی فلم میں کروڑوں روپے لگائے گا۔ اسی لیے اس پروڈیوسر نے بلی ڈونا کو رہنے کے لیے اپنا ایک فلیٹ دیا تھا، پھر تیسری منزل کی سیڑھیوں سے پھسل کر ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ اسے الپا نے خیال خوانی کے ذریعے اس طرح سیڑھیوں سے گرایا تھا کہ کبھی نیلما اس پروڈیوسر کے دماغ میں آئے تو اسے پتہ نہ چلے کہ کوئی پروڈیوسر اور بلی ڈونا کے دماغ میں آیا تھا۔ الپا کی چال کامیاب رہی تھی، نیلما کو معلوم نہ ہو سکا، پھر وہ اب مصروفیات کی وجہ سے پروڈیوسر کے چور خیالات زیادہ نہ پڑ سکی، ورنہ اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ پروڈیوسر بلی ڈونا کو مہاراج کے سامنے پیش کرنے والا ہے۔ پھر نیلما پر دوسری افتاد آ پڑی، فہمی اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے نیلما کو اس جگیر سے بھاگنا پڑا۔ جہاں اس نے نندا رانی کا جسم حاصل کیا تھا وہاں سب اسے نندا رانی سمجھتے تھے اور نیلما نہیں چاہتی تھی کہ فہمی آ کر نندا رانی کو جسمانی طور پر ہلاک کرے اور اس کی آتما کو پھر نیا جسم حاصل کرنا پڑے۔ یوں بار بار جسم تبدیل کرنے کے باعث اس کی آتما شکتی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ فہمی نے پارس کو بتایا، میں نیلما کو خوفزدہ کر رہی ہوں اور وہ اپنے موجودہ جسم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے مجھ سے چھپتی پھر رہی ہے۔ تم چاہو تو بلی ڈونا کو اس کے شہر سے آزاد کر سکتے ہو۔ پارس نے پوچھا، کیا نیلما واقعی تم سے خوفزدہ ہے؟ وہ مجھ سے خوفزدہ ہے، اسی لیے تو کہہ رہی ہے۔ خدا میرے بھائی علی کو محفوظ رکھے، نیلما جیسی چڑیل تم سے خوفزدہ ہے، تمہارے جیسی خوفناک شریک حیات کے ساتھ پتہ نہیں وہ کیسے زندگی گزار رہا ہوگا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، علی نے مجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم سے بات کروں گی تو ضرور دماغ کھانے والی باتیں کرو گے۔ پورا دماغ نہیں کھایا جاتا، صرف مغز کھایا جاتا ہے۔ میں اپنا مغز کھانے نہیں دوں گی، خدا حافظ۔ وہ چلی گئی۔ میں نے الپا سے کہا کہ وہ نیلما کا لب و لہجہ اختیار کر کے بلی کے پاس جائے اور اسے نیلما کے شہر سے نجات دلائے۔ وہ اپنی بیٹی کو سنبھالنے میں مصروف تھی۔ اس نے کہا، میں ابھی تھوڑی دیر بعد جاؤں گی، بچی ذرا سو جائے۔
اسپتال میں پروڈیوسر کی حالت سنبھل گئی تھی، زخموں کی تکلیف کچھ کم ہوئی تو اس نے فون کے ذریعے مہاراج سے رابطہ کیا۔ مہاراج، آپ کے لیے ایک ایسا حسین تحفہ لایا ہوں کہ آپ اسے دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، مگر افسوس آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اسپتال پہنچ گیا ہوں۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ تیسری منزل کی سیڑھیوں سے پھسل کر گرا ہوں، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ ہڈیاں سلامت ہیں، صرف زخمی اور بے ہوش ہوا تھا۔ مہاراج نے پوچھا، وہ حسین تحفہ کہاں ہے؟ وہ باندرا والے فلیٹ میں ہے۔ اس نے مکمل پتہ بتایا۔ مہاراج نے اپنے 2 باڈی بلڈرز کو حکم دیا کہ اس فلیٹ میں جا کر اسے دیکھیں، اگر وہ واقعی غیر معمولی حسن و جمال کی حامل ہوگی تو اسے اٹھا کر لے آئیں۔ مہاراج دہلی میں تھا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے دونوں ماتحت باڈی گارڈز کو حکم دیا تھا۔ بلی ڈونا گہری نیند سو رہی تھی۔ کال بیل کی آواز پر آنکھ کھل گئی۔ اس نے بستر سے اٹھ کر پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، ہمیں تمہارے پروڈیوسر نے بھیجا ہے، ہم تمہارے لیے ضروری سامان لائے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ 2 قادور آدمی اندر آ گئے۔ بلی نے ناگواری سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری اجازت کے بغیر اندر کیوں آ رہے ہو؟ ایک نے ہنستے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے پاس آنے کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے؟ اچھا تو مردانگی دکھانے آئے ہو؟ تم تھوڑی دیر اسی طرح سامنے کھڑی رہو، مہاراج ہمارے دماغ میں رہ کر تمہارے حسن و شباب کو پرکھ رہے ہیں۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ مہاراج کون ہے۔ اسی وقت پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے اس نے سانس روک لی۔ مہاراج نے ایک باڈی بلڈر کی زبان سے کہا، تم یوگا جانتی ہو کیا؟ ٹیلی پیتھی بھی جانتی ہو؟ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میرے ان 2 آدمیوں کے خیالات بتا رہے ہیں کہ تم حسن کا شاہکار ہو، ان کے ساتھ چلی آؤ، میں تمہیں سونے میں تول دوں گا۔ سونے میں تولنے سے پہلے میں تمہارے ان آدمیوں کو سلا دوں گی۔ ضد نہ کرو، دوستی کرو، مجھے پسند آ جاؤ گی تو فلم انڈسٹری کی سپر سٹار بنا دوں گا۔ اس نے دونوں سے کہا، چلو یہاں سے نکلو۔ مہاراج نے ان سے کہا، یہ سیدھی طرح قابو میں نہیں آئے گی، مجھے سرکش حسینائیں پسند ہیں، اسے جبر سے لے آؤ۔ ایک باڈی بلڈر اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ بلی نے پینترا بدل کر ایک لات ماری، وہ چیخ مار کر تل ملانے لگا۔ دوسرا اس پر جھپٹنے آیا مگر اسے پکڑ نہ سکا۔ اس کے منہ پر ایک فلائنگ کک لگی۔ پتہ چل گیا کہ وہ زبردست فائٹر ہے، کوئی نازک سی حسینہ نہیں ہے۔ ان دونوں نے سنبھل کر اسے گھیر کر گرفت میں لینا چاہا، لیکن وہ پینترے بدل کر ایسی پوزیشن میں آ جاتی تھی کہ دونوں اس پر بیک وقت نہیں جھپٹ سکتے تھے۔ ایک وقت میں کسی ایک کو مقابلے پر آنا پڑتا تھا۔ مقابلے میں وہ کامیاب حملے کر رہے تھے، اس کے باوجود بلی ڈونا کے حصے میں زیادہ کامیابی آ رہی تھی۔ الپا نے نیلما کے لب و لہجے میں رابطہ کیا، پھر پارس سے بولی، بلی کے فلیٹ میں 2 آدمی ہیں، وہ ان سے تنہا مقابلہ کر رہی ہے۔ پارس الپا کے دماغ میں رہ کر بلی کے اندر آیا۔ ان دونوں نے بلی کے اندر رہ کر ان دونوں باڈی بلڈرز کی آوازیں سنی، پھر پارس ایک دماغ میں گھس کر اسے دوڑاتا ہوا بالکونی میں لے آیا۔ اس نے بالکونی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ تیسری منزل سے چھلانگ لگانے والا یوں بھی نہیں بچتا، لیکن اس کی فوری موت اس طرح ہوئی کہ وہ سڑک پر گرا اور ایک تیز رفتار ٹرک اس پر سے گزرتا چلا گیا۔ پھر پارس نے دوسرے باڈی بلڈر کو اس فلیٹ سے باہر بھگایا۔ وہ دوڑتا ہوا چیختا ہوا نیچے جاتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اسے تیسری منزل سے نیچے پھینکا ہے، میں اس کا قاتل ہوں۔ الپا نے نیلما کے لب و لہجے میں کہا، بلی یہاں سے فوراً چلی جاؤ ورنہ پولیس والے مرڈر کیس میں تمہیں الجھائیں گے۔ بلی نے اپنے ضروری سامان کی اٹیچی اٹھائی، پھر وہاں سے جانے لگی۔ مہاراج خیال خوانی کے ذریعے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں آیا کہ بلی نے مقابلے کے دوران میں ایک مقابل کو خیال خوانی کے ذریعے تیسری منزل سے نیچے گرایا ہے اور دوسرے کو فلیٹ سے بھگایا ہے۔ اس نے نیچے بھاگنے والے باڈی بلڈر کے دماغ میں رہ کر اسے روکنا چاہا، لیکن پارس نے اس کے دماغ پر قبضہ جما رکھا تھا۔ وہ نیچے سڑک پر پہنچ کر سینہ تان کر کہہ رہا تھا، یہ میرا دشمن تھا، میں نے اسے اوپر سے نیچے پھینک دیا ہے، کوئی بھی میرے مقابلے میں آئے گا تو جان سے مارا جائے گا۔ مہاراج نے بلی کے دماغ میں پھر ایک بار آنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس نے اپنے دوسرے 6 اعلی کاروں کو اس فلیٹ کا پتہ بتا کر کہا، وہاں ایک خطرناک حسینہ ہے، اسے کسی طرح زخمی کرو تاکہ مجھے اس کے دماغ میں جانے کا موقع مل سکے۔ پھر اس نے اسپتال میں پڑے ہوئے پروڈیوسر کے اندر پہنچ کر پوچھا، تم کس حسین بلا کو پکڑ کر لے آئے ہو؟ اس نے میرے ایک باڈی بلڈر کو ہلاک کر دیا ہے اور دوسرا پولیس کیس میں پھنسنے والا ہے۔ وہ حسینہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے، تم اسے کہاں سے لائے تھے؟
مدھوپور کی بستی کے پاس سے جو سڑک گزرتی ہے وہ اسی سڑک کے کنارے تنہا کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کار میں بیٹھنے کو کہا، وہ بیٹھ گئی۔ مجھے تو کسی طرح بھی خطرناک نہیں لگ رہی تھی۔ تم گدھے ہو کیا؟ وہ اپنے منہ سے بولتی کہ وہ خطرناک ہے؟ تم نے اس کا نام تو پوچھا ہوگا۔ اس نے اپنا نام لکشمی بتایا تھا۔ نام بھی فرضی بتایا ہوگا۔ وہ بہت چالاک ہے، میرا خیال ہے اس فلیٹ سے بھاگ گئی ہوگی۔ میں بستر سے اٹھ نہیں سکتا ورنہ اسے پکڑ کر آپ کے پاس لے آتا۔ مہاراج اس کے دماغ سے نکل کر ایک اعلی کار سے بولا، باندرا کے علاقے میں فوراً ٹیلی پیتھی کو عارضی طور پر ختم کرنے والی دوا سپرے کرو۔ میں اس چلاک لومڑی کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دوں گا۔ الپا نے نیلما کے لب و لہجے میں بلی ڈونا سے کہا، باندرا یا اس شہر سے باہر کہیں چلی جاؤ۔ اب وہ دشمن دماغ میں آئے تو اسے آنے دو۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ ممبئی سے کلکتہ ایک ٹرین جا رہی تھی۔ وہ ریلوے اسٹیشن پہنچتے اس میں سوار ہو گئی۔ فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں ایک برتھ ریزرو کرنے کے لیے ایک ٹی ٹی کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کر کے اس سے ایک ٹکٹ خریدا، پھر کمپارٹمنٹ میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت مہاراج نے اس کے دماغ میں آ کر کہا، سانس نہ روکنا، پہلے میری بات سن لو، میں دشمن بن کر نہیں آیا ہوں۔ الپا نے اس کے چور خیالات کو اپنے قابو میں کیا تھا تاکہ مہاراج کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کسی ٹرین میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بلی نے پوچھا، تم کون ہو اور میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ پھر کہتے ہو کہ دشمنی نہیں کر رہے ہو، اپنا تعارف کراؤ۔ مجھے سب ہی مہاراج کہتے ہیں، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں تمہیں مہارانی بنا سکتا ہوں۔ ٹیلی پیتھی جاننے والا دولت مند ہوتا ہے، دنیا کی مشکل سے مشکل تجوریاں کھول کر بے انتہا دولت مند بن جاتا ہے۔ مجھے اپنی دولت کی چمک نہ دکھاؤ۔ میں نے پہلے تمہارے حسن و شباب کی تعریفیں سنی تھیں، پھر میں نے دیکھا کہ تم بہترین فائٹر بھی ہو اور ٹیلی پیتھی بھی جانتی ہو۔ مجھے تمہارے جیسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دوست بن جائیں تو اپنے دشمنوں پر بھاری پڑیں گے۔ تم نے مجھ پر جو نیت خراب کی ہے اس کی بات کرو۔ اپنی ٹیلی پیتھی اور دولت کے ذریعے بے شمار حسیناؤں کو تم نے حاصل کیا ہوگا، لیکن میرے لیے ترستے اور تڑپتے رہ جاؤ گے، میری پرچھائی تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تم خواہ مخواہ ضد کر رہی ہو، مہاراج کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ اب میں تمہارے پیچھے پڑ گیا ہوں تو تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، تو پھر میرے دماغ سے جاؤ اور مجھے تلاش کرتے رہو۔ اس نے سانس روک لی۔ مہاراج اس کے اندر سے نکل گیا۔ اس نے چور خیالات پڑھنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ معلوم نہ کر سکا کہ اس کے ہاتھ سے نکل جانے والی حسینہ کہاں ہے۔ اب تو ٹرین چل پڑی تھی اور وہ ممبئی شہر سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کمپارٹمنٹ میں 4 برتھ کا ایک کیبن بنا ہوا تھا۔ اس کیبن میں اس کے علاوہ ایک عورت اور 2 مرد تھے۔ عورت بوڑھی تھی، ان میں سے ایک اس کا جوان بیٹا اور دوسرا بیٹے کا دوست تھا۔ وہ دونوں بلی ڈونا کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تازہ رس بھرا پھل سامنے رکھا ہو تو سب ہی اسے حاصل کرنے کی سوچنے لگتے ہیں۔ بوڑھی نے پوچھا، بیٹی تم اکیلی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ بلی نے کہا، میں گھر سے بھاگ کر فلموں میں کام کرنے آئی تھی، لیکن وہاں بھیڑیے ہیں۔ سب ہی پروڈیوسر ڈائریکٹر میری عزت سے کھیلنا چاہتے تھے، اس لیے میں واپس جا رہی ہوں۔ واپس کہاں جاؤ گی؟ کہاں کی رہنے والی ہو؟ میں اپنے ماں باپ کا نام اور پتہ نہیں بتاؤں گی، ان کی بڑی بدنامی ہو رہی ہوگی، ان کے پاس واپس بھی نہیں جاؤں گی۔ ایک جوان نے کہا، میرا نام راجیش ہے، تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے ابھی سوچا نہیں ہے، کسی بڑے شہر میں جا کر کوئی ملازمت کروں گی۔ دوسرے جوان نے کہا، میرا نام مہیش ہے، ناگپور میں بہت بڑی انڈسٹری کا مالک ہوں، تمہیں وہاں عزت کی نوکری مل جائے گی۔ بوڑھی نے دونوں کو گھور کر دیکھا، پھر کہا، بیٹی تم اتنی سندر ہو کہ جہاں بھی جاؤ گی وہاں کوئی مطلب کے بغیر تمہیں نوکری نہیں دے گا۔ میری بات مانو اور گھر لوٹ جاؤ، ماں باپ تمہاری غلطی معاف کر دیں گے اور کسی اچھے خاندان میں تمہاری شادی کر دیں گے۔ میں آپ لوگوں کی باتوں پر غور کروں گی، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، میں اوپر والی برتھ پر جا کر سو رہی ہوں۔ وہ اوپری برتھ پر آ کر لیٹ گئی۔ الپا نے نیلما کے لب و لہجے میں اس کے اندر جگہ بنائی تھی، اس طرح وہ پارس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کر سکی۔ تھوڑی دیر بعد سو گئی۔ پارس اس پر تنویمی عمل کرنے لگا۔ اس عمل کے ذریعے اس نے نیلما کے تنویمی عمل اور اس کے لب و لہجے کو اس کے دماغ سے مٹا دیا، ایک نئے لب و لہجے کو دماغ میں نقش کر دیا۔ آئندہ نیلما یا کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر آ کر یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بلی ڈونا ہے۔ الپا نے پارس سے کہا، اب یہ محفوظ ہو گئی ہے، مہاراج بھی اس کے سابقہ لب و لہجے کے ذریعے اسے ڈھونڈتا رہ جائے گا۔ کیا ہم اسے کسی محفوظ جگہ پہنچائیں گے؟ یہ نادان بچی نہیں ہے کہ اس کی انگلی پکڑ کر اس کے گھر پہنچایا جائے، یہ خود اپنے لیے کوئی محفوظ پناہ
کا ڈھونڈ لے گی، یعنی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اس کی تنویمی نیند پوری ہونے تک ہم ایک آدھ بار اس کی خیریت معلوم کرنے آئیں گے، بیدار ہونے کے بعد یہ پوری طرح محفوظ رہے گی، اپنا راستہ خود بنا لے گی۔ پارس نے تنویمی عمل کے اختتام پر اسے 2 گھنٹے تک سکون سے تنویمی نیند سونے کا حکم دیا تھا، پھر وہ دونوں اس کے دماغ سے چلے گئے اور وہ آرام سے اوپری برتھ پر سوتی رہی۔ راجیش اور مہیش بار بار اوپر دیکھ رہے تھے۔ نیند کی حالت میں اس کے بدن کی شادابی جاگ رہی تھی۔ اگر بوڑھی ماں نہ ہوتی تو وہ اس سے دوستی کر کے ضرور اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ راجیش نے کہا، ماں جی تم تھکی ہوئی ہو، سو جاؤ، کھانے کے وقت ہم تمہیں جگا دیں گے۔ بوڑھی نے کہا، میں خوب سمجھتی ہوں، تم دونوں کو شرم آنی چاہیے، گھر میں تمہاری خوبصورت بیویاں ہیں، بیوی کے سوا دوسری لڑکیوں کو بہن سمجھنا چاہیے۔ میں کھانے کے بعد تم لوگوں کو سلاؤں گی اور خود جاگتی رہوں گی۔ وہ دونوں مایوس ہو گئے۔ 2 گھنٹے گزرتے دیر نہیں لگی، تنویمی نیند پوری ہو گئی۔ وہ بیدار ہو کر اٹھ بیٹھی، پھر برتھ سے اتر کر نیچے آ گئی۔ اس نے اٹیچی سے ایک لباس نکالا، پھر باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھو کر لباس بدل کر آئی تو پہلے سے زیادہ تر و تازہ اور شاداب نظر آنے لگی۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر دل ہی دل میں آہیں بھرنے لگے۔ وہ بوڑھی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ گھر سے کھانا پکوا کر لائے تھے۔ بلی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئی۔ مہیش نے پوچھا، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا میری مل میں ملازمت کرو گی؟ میں تمہیں پرسنل سیکرٹری بناؤں گا، ماہانہ 25,000 روپے رہنے کے لیے، ایک بنگلہ اور ایک نئے ماڈل کی کار دوں گا۔ یہ تو بہت بڑی آفر ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کہیں اتنی بڑی ملازمت مل سکتی ہے۔ میں یہ ملازمت ضرور کروں گی۔ مہیش خوش ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب نیلما نے فہمی کے خوف سے نندا رانی کی جاگیر چھوڑ دی تھی اور وہاں سے دور، بہت دور چلی گئی تھی۔ اسے اپنی پریشانی میں اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ وہ بلی ڈونا کی خبر لیتی۔ اسے اطمینان تھا کہ وہ اس کی گرفت سے نکل کر کہیں نہیں جا سکے گی۔ مہاراج نے بھی بعد میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے تلاش کیا تو اسے بلی ڈونا کا دماغ نہیں ملا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر سمجھ گیا کہ کسی نے تنویمی عمل کے ذریعے اس کا لب و لہجہ بدل دیا ہے، اب وہ ہاتھ نہیں آئے گی۔